السلام علیکم۔ محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود ان سب کے استاد تھے۔ ابتدائی طور پہ ان کی زندگی کچھ اچھی حالت میں نہ تھی۔ لکھا ہے مورخین نے کہ ان کے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حدیث میں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، ان کے زمانے میں یہ تھے۔ اور یہ محمد بن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت بدمعاش، غنڈہ گردی، آوارگی، اس قسم کے بے راہ روی کا یہ شکار تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے میں شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے کر جا رہے تھے، راستے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو جب محمد بن مسلمہ نے انہیں دیکھا تو ان کی سواری کی لگام پکڑ لی اور بدمعاشی کے انداز میں کہنے لگے کہ ہمیں بھی کچھ حدیث سناؤ، تم لوگوں کو حدیثیں بیان کرتے ہو اور مجھے بھی حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو حدیث کا ایک مقام ہے، اس طرح احادیث بیان نہیں کی جاتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم سنانی پڑے گی۔ بالآخر انہوں نے شعبہ بن حجاج امیر المؤمنین فی الحدیث جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث سنائی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم سے حیا فوت ہو جائے، حیا باقی نہ رہے، تو پھر تم جو جی چاہے تم کرتے پھرو۔ چنانچہ یہ حدیث سننی تھی، محمد بن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ پڑی اور اپنی غلط زندگی سے توبہ طائب ہوئے اور ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اور اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث بنے کہ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں، امام ابو داود، امام ترمذی۔ تو کسی کی بری حالت، گناہوں کی کیفیت دیکھ کر اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ذلیل، اپنے سے کمتر، کہ میں تو نمازی ہوں، میں نیکوکار ہوں، میں ذکر اذکار کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں اور یہ اس حالت میں ہے، یہ بات نہیں۔ بلکہ یہاں تک کتب میں لکھا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ خود ابتدائی طور پر کوئی اچھی حالت میں ان کی زندگی نہیں تھی۔ لکھا ہے کہ شراب کی عادی تھی، یعنی روزانہ رات کو شراب پینا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ حدیث آپ علیہ السلام کی کتب میں موجود ہے کہ شراب نہ پینا، دیگر گناہ تو ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جڑ ہے، شراب کے بارے میں کہا کہ یہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب کے اندر مست ہیں اور زندگی کا ایک طویل حصہ گزر چکا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ 15 شعبان کی رات کو سوئے، آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا، اور پھر وہاں سے جو خواب اس نے دیکھا تھا، طویل واقعہ ہے، ان کی زندگی تبدیل ہوئی، ایسی تبدیل ہوئی توبہ طائب ہونے۔ تو اپنے زمانے کے اندر ایک شخص کو دیکھا راستے میں چلتے ہوئے کہ کوئی شخص اپنا مکان بنانے کے لیے جو مستری تھے، معمار تھے، انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ یہ نوجوان جنت کے اگر نوجوانوں میں شمار ہو جائے تو کیسا اچھا ہو۔ اسے جا کر نصیحت کی کہ کتنا پیسہ تم نے اس میں لگانے کی نیت کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اتنے لاکھ۔ تو کہا کہ یہ مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں تم سے اس سے بہتر مکان کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور وہ لے کر سب غرباء محتاجوں میں تقسیم کر دیے اور ایک پرچہ لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کر دیا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جنت کے اندر اس سے عمدہ محل لے کر اسے دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ وہ پرچہ اس نوجوان نے بننے سے پہلے نصیحت کی اپنے ورثاء متعلقین احباب کو کہ میرے کفن کے اور جسم کے درمیان رکھ دینا۔ تو جس شخص نے اسے کفن دیا، اس نے اس کے سینے کے اور کفن کے درمیان وہ پرچہ رکھ دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر لیٹا ہوا تھا، مسجد کے محراب سے وہ اوپر سے آ کے پرچہ میرے پاس گرا اور اس پرچے کی بیک سائڈ پہ بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ جو مکان کا اور محل کا وعدہ تم نے اس نوجوان سے کیا وہ ہم نے اس کو دے دیا، بلکہ اس سے عمدہ ہم نے اسے دے دیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پرچہ اٹھا کر اس کے گھر آئے اور دیکھا تو اس کے گھر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا تو
بتایا اس کا نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو پوچھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسے غسل کس نے دیا تھا؟ تو اس شخص کو بلایا تو اس سے کہا کہ یہ پرچہ تم نے اس کے کفن کے درمیان نہیں رکھا۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے پیدا کیا، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اور جسم کے درمیان رکھا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر ایک نوجوان اور کھڑا ہوا، اس نے کہا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے 2 لاکھ دینار لے لیں اور مجھے بھی یہ پرچہ لکھ دیں۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی کا بدلنا اور راہ راست پر آنا یہ قیامت تک چلتا رہے گا، ممکن ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کچھ شخص بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری معاشرے کی ریت یہ بن چکی ہے، وتیرہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اس کی سابقہ ہسٹری اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جی ہم جانتے ہیں یہ کیا کرتا رہا، یہ کام۔ یاد رکھیں کہ اس سے اس کا تو نقصان نہ ہوگا، تمہارا ضرور البتہ ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو اور ہمارے معاشرے سے یہ کمیاں ختم ہو جائیں تو یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ نفرت جرم سے کی جاتی ہے، مجرم سے نہیں۔ تو لہٰذا یہ راستہ قیامت تک سب کے لیے کھلا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بے راہ روی کا، برائی کا اور افعال شنی کا یعنی شکار ہو چکا ہے تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے اوپر ہوں، وہ شاید تمہیں بھی کراس کر جائے، تم سے آگے نکل جائے۔ یہ راستہ قیامت تک سب کے لیے کھلا ہے۔ بے راہ روی پر چلنے والے بسا اوقات ایسے توبہ طائب ہوتے ہیں کہ وہ نیک وکار لوگوں سے بھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا خلاصہ، پیغام اور میسیج یہ ہے کہ کسی کو حقیر، ذلیل، رذیل، کمتر، ادنا مت سمجھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفرت اگر کرنی ہے تو جرم سے کریں، مجرم سے نہ ہو۔ السلام علیکم۔